بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة العالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله تعالى عما يشركون. صلاة اللهم عزیزان گرامی، سورہ قصص کی آیتیں 68 اور 69 جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور تمہارے پروردگار نے جو چاہا خلق کیا اور جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور چن لیتا ہے، چوز کر لیتا ہے. ما کان لہم الخیرہ، اور لوگوں کو چوز کرنے کا اور چننے کا اختیار نہیں ہے. پاک و پاکیزہ ہے وہ جو بلند ہے تمام ان چیزوں سے جو تم اس کا شریک قرار دیتے ہو. آیت بہت سمپل ہے، بہت واضح ہے کہ ایک تو ربوبیت کا حوالہ دیا ہے، اور ربوبیت کے معنی ہے پرورش کرنے کی، اور دوسرے یہ حوالہ دیا ہے کہ چننے کا حق اسی کو ہے جو رب ہے، اس کو حق نہیں ہے جو رب نہ ہو. حالانکہ بہت آرام سے خداوند عالم یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ وہ خالق کا، اور تمہارا خالق وہ ہے جو جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور چنتا ہے. لیکن لفظ خالق نہیں استعمال کیا، نہ لفظ رازق استعمال کیا، رب کا لفظ استعمال کیا. ربوبیت جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ جب آپ الحمد کا سورہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ کے بعد تو اسی کا حوالہ دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین، رب کے معنی ہے اس ذات کے جو نگراں ہے ہمیشہ، تربیت کے ایک ایک ذرے کے اوپر اس کا اثر ہے، اور تربیت کا ایک ایک ذرہ اس کی نظروں میں ہے. یہاں ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں بدن کے جو سیلز ہیں آپ کے، چاہے آپ اللہ سے نہ مانیں، بدن کا ہر سیل، ہر ذرہ اللہ سے مدد مانگتا ہے. سبحان اللہ. تو چاہے وہ فرعون وقت کیوں نہ ہو، زبان سے اللہ کی مدد نہ مانگے، مگر اس کے بدن کا ہر ذرہ جو ہے وہ مدد مانگتا ہے، اور اس کی مدد اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اور شیعہ حضرات جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو زندہ کیوں رکھا ہے. ایک سلوات کے لیے پہلے ہی مار دیا ہوتا. لیکن کیا کرے، اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ربوبیت، یعنی ذرہ ایک ایک سیل جو ہے اس کا، اور ہر سیل میں اللہ نے آپ کی آئی ڈی رکھی ہے، ہر سیل میں آئی ڈی رکھی ہے، اور اتنی بڑی آئی ڈی رکھی ہے کہ اگر اس ڈی این اے کو جو ہے اسٹریچ کر دیا جائے تو کئی مرتبہ دورہ کر کے آ جائیں آپ چاند کا، اور اس کو سمیٹ دیا چھوٹے سے ذرے میں، سیل میں، جو دکھائی بھی نہیں دیتا. ذرا اندازہ لگا اس خالق کا. یہ جو ڈی این اے ہے یہ اسٹریچ کرتے ہیں تو یہ کم سے کم 2 فیٹ کا ہو جاتا ہے، اور جب یہ چاند تک جا کر واپس آ جائیں کئی مرتبہ اور دورہ کر لیں پورے زمین کا،
تو یہاں پر مولا کائنات نے بہت اچھا کہا، اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم چھوٹے سے کیڑے ہو؟ فیک انطوی عالم الاکبر، تمہارے اندر تو بہت بڑا عالم سمایا ہوا ہے، اتنا سمیٹ دیا خداوند عالم نے۔ اور یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جب مرتا ہے تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا نطفہ نکل جاتا ہے، اور یہ نطفہ جو ہے چاہے آنکھوں کے ٹیئرز کے ذریعے سے نکلے، آنسو کے ذریعے سے نکلے، یا پسینے کے ذرے کے ذریعے سے نکلے، یہ جو اصل حقیقت ہے ہماری، یہ ہمارے بدن سے نکل جائے گی۔ بدن جو ہے وہ وہاں پر دفن ہو جائے گا، اور روز محشر خداوند عالم ہماری پورے وجود کو لے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حکم ہوگا اس ڈی این اے کی طرف، اس ذرے کی طرف جس سے انسان خلق ہوا ہے، تو ان تمام اجزاء کو اٹریکٹ کر لے گا جو آپ کے بدن کا جز تھے، اور اس کے بعد اس کو محسوس کرے گا۔ تو بس یہاں پر اتنا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہر ذرے پر آپ کا اختیار بھی نہیں ہے۔ ایسے میں ہاتھ کرتا ہوں تو پتہ نہیں کتنے ڈیڈ سیل مر جاتے ہیں، مرے ہوئے گرتے ہیں، اور اسی لیے امام نے حکم بھی دیا ہے کہ جب سویا کرو تو پہلے اپنا بستر جھاڑ لیا کرو، اس لیے کہ اس میں بہت سے مردے ہیں۔ ایک سلوات کیجیے محمد والے محمد۔ ذرات ہیں، اس لیے جو ہے وہ جب جھاڑ دیں گے تو وہ ذرات اور وہ مردے نکل، تو کئی سو آپ کے سیل ہر وقت مرتے ہیں اور بنتے ہیں، مرتے ہیں اور بنتے ہیں، اور ان کا ڈی این اے بھی بن رہا ہے، اور ان کے ڈی این اے میں ایک تھوڑا سا افیکٹ ماحول کا بھی ہے کہ کس ماحول میں بن رہے ہیں، نیگیٹو ماحول میں بن رہے ہیں یا پازیٹو ماحول میں بن رہے ہیں، نماز میں بن رہے ہیں یا مجلس اعضاء میں بن رہے ہیں۔ تو مجلس اعضاء میں جو آپ کے سیل بنے وہ مجلس کا اثر لے کر چلتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بدن کے ہر ذرے پر اور ہر سیل کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ بنا رہا ہے اور وہ ختم بھی ہو رہے ہیں، اور ہم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے بنے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، اور وہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ آزاد ہوں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ امام علی نقی علیہ السلام کا پہلے میں 7ویں امام کا دور بتا دوں۔ 7ویں امام کا دور تھا کہ امام گزر رہے تھے بغداد میں، اور ایک گھر سے جو ہے وہ گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، اور جب گانے بجانے کی جب آواز آنے لگی تو اسی گھر سے ایک کنیز باہر نکلی۔ تو امام نے ایک سوال کیا، یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو اس کنیز نے کہا یہ تو آزاد کا گھر ہے، آزاد آدمی یہاں پہ رہتا ہے، فری مین ہے۔ تو امام نے کہا بے شک آزاد ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر امام آگے چلتے ہیں۔ اس گھر کا مالک تھا بشر حافی۔ اس نے کنیز سے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہا کہ ایسے ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے، تو میں نے کہہ دیا آزاد کا گھر ہے۔ ننگے پیر وہ دوڑا ہے امام کے پیچھے، اس لیے اس کو حافی کہتے ہیں، بشر حافی۔ ننگے پیر دوڑا اور امام کے قدموں میں کہا نہیں مولا، یہ آزاد کا گھر نہیں ہے، یہ غلام کا گھر ہے، بندے کا گھر ہے، آقا کا گھر نہیں ہے۔ اس دن سے اس نے اپنی پوری زندگی تبدیل کر دی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ بتا رہا ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیں، یعنی اللہ کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ہر ذرہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہی ذرات جو ہمیں طاقت دے رہے ہیں، وہی سیلز جو ہمیں طاقت دے رہے ہیں، اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ انہی سیلز کو آپ کا دشمن بنا دے۔
لیکن اللہ نے یہ کام نہیں کیا. ان سیلز کو جو ہے وہ آپ کے دشمن نہیں بناتا. بن جاتے ہیں سیلز دشمن، اس کو آپ کینسر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، مگر یہ ہے کہ ہے اللہ کے اختیار میں. اور یہ اختیار اللہ نے ربوبیت کے لحاظ سے اپنے ذمہ میں رکھا ہے. ایک سلوات بھیجیں محمد والے. ابھی تک میں آپ کے پاس نہیں پہنچا. آپ کے پاس پہنچ جاؤں تو آپ کو لطف آئے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ اپنے گھر کے رب ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنے گھر کے رب ہیں، بریڈ آنر ہیں. اور جناب عبد المطلب کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. جب ابرہا نے ان کے اونٹ پکڑ لیے تو جناب عبد المطلب آئے. اس نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اپنے خانہ کعبہ کے لیے سفارش کریں گے. تو انہوں نے کہا تمہارے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، چھوڑ. تو اس نے کہا کہ آپ جیسی شخصیت خانہ کعبہ کے لیے نہیں آئے اور اپنے اونٹوں کے لیے آئے. کہا کہ میں رب الابل ہوں، میں اونٹوں کا رب ہوں، لہذا میں ان کے لیے آیا ہوں. وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ، اور جو وہ گھر ہے اس کا بھی ایک رب ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا. تو رب جو ہے لغت کے معنی میں ڈکشنری میں ماسٹر کو کہتے ہیں، جو گھر کی دیکھ بھال کرے اس کو کہتے ہیں رب ارحمہما کما رب. تو ماں باپ جو ہیں وہ رب ہیں اپنے بچوں کے. پرورش کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اب ماں باپ اگر ایبسنٹ ہوں تو ان کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنی جگہ پر اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھیں. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس کو آپ نے رکھا. اب کہیں پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اگر کسی کی ضرورت ہے تو آپ نے کمیونٹی کے لوگوں کے بیچ میں ووٹنگ کروائی ہو کہ میں ذرا ووٹنگ کر دو تاکہ میرے وہاں بچوں کی نگرانی کرنے کے لیے کوئی آ جائے. کبھی کیا؟ نہیں. اس لیے کہ ووٹ جب ہوگا تو وہ ہر ایک اپنی نظریات کے لحاظ سے دے گا. آپ کو اپنے بچوں کی پرورش اپنے لحاظ سے کرنا ہے. تو آپ خود چنیں گے کہ آپ کے بچوں کی پرورش کرنے والا آپ کے ایبسنس میں کون ہوگا. تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے کہ اس کا مذہب کیا ہے. میں شیعہ ہوں تو شیعہ ہی کو رکھیں گے. آپ کا ٹیمپرمنٹ کیا ہے اس کے لحاظ سے رکھیں گے. یعنی وہ صفات دیکھیں گے جو اس کے آپ کے اپنے اندر ہیں اور وہی صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، تاکہ میرے ایبسنس میں میرے بچوں کی پرورش میرے ہی انداز سے ہو، کسی اور کے انداز سے نہ ہو. تو یہاں پر جو ہے بچوں کی پرورش کے لیے آپ نے کیا تو اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ان ولی اللہ، رسول اللہ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ ہی میرا ولی ہے. تو اللہ ولی ہے مگر ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. تو مخلوق کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے جیسے آپ ووٹنگ نہیں کرائیں گے، ویسے ہی اللہ جو ہے اپنے نمائندے کے لیے مخلوق کی پرورش کے لیے وہ لوگوں سے ووٹنگ نہیں کروائے گا. وہ ایسے ہی کرے گا کہ جیسے آپ منتخب کر رہے ہیں اپنے لحاظ کا ریپریزنٹیٹو، ویسے ہی اللہ منتخب کرے گا اپنے لحاظ کا ریپریزنٹیٹو. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا آپ کی چند صفات رکھتا ہو، ویسے ہی اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے مخلوق کی تربیت کرنے والا ایسا ہو جو اس کے اندر میرے صفات پائے جاتے ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد. پھر اس کے بعد آپ اس کو ایک فہرست بھی دے دیتے ہیں. اگر آپ کے بچوں کو ضرورت ہے تو اس ٹائم پہ یہ دودھ پیے گا،
اس ٹائم پہ جو ہے اس کی سوئے گا، اس ٹائم پہ یہ کھانا کھائے گا، یہ کھائے گا، یہ مت کھلانا، الرجی ہے، یہ سب لکھ کر آپ اس کو دے دیتے ہیں کہ میرے غیبت میں اگر اس کو ضرورت پڑے تو یہ دیکھ لینا۔ تو اب جس نمائندے کو خدا نے بھیجا ہے تربیت انسان کے لیے، اس خدا نے ساتھ میں کتاب بھی بھیجی ہے کہ یہ کھلانا یہ حلال ہے، اس کو روک دینا یہ حرام ہے۔ تو بالکل لاجیکل ہے ہمارا مذہب کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارا اتنا خیال نہیں رکھ سکتے جتنا خیال ہمارا رب ہمارا رکھتا ہے۔ اس نے جس کو ہمارے لیے بنایا ہے، جیسے وہ خود بے عیب ہے ویسے ہی جس کو اس نے بنایا ہے وہ بے عیب ہے۔ اس لیے کہ وہ خود جانتا ہے کہ جب یہ بنائیں گے تو عیب دار بنائیں گے، اس لیے کہ یہ خود عیب دار ہے، اور جب میں بناؤں گا تو میں بے عیب ہوں، تو جس کو بناؤں گا وہ معصوم ہوگا۔ تربیت کا اثر ہوتا ہے، تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے اچھے ماں باپ کا بچہ اچھا، نیک ماں باپ کا بیٹا نیک، لیکن اگر بد ماں باپ ہیں تو بچے کے اندر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں ارے آپ کو بچوں کی ضرورت ہے، وہ جو فیلن جیل سے نکلا ہے اس کو آپ رکھ لیں، ارے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، کرمنل کو میں کیوں رکھوں؟ فوراً کے فوراً آپ منع کر دیں گے، تو کیا اللہ ایسوں کو بنا دے گا اپنا ریپریزنٹیٹیو جو باب فدق کے کرمنل ہوں؟ ایک سال بعد بھیجے محمد اور یہ بھی اس نے کہا کہ تم مجھے معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سے شکایت سوتے سے جاگا ہے کہ بلند سلوات بھیجے۔ مومنین جو ہے وہ کم نہیں ہوا کرتے، بس یہ ہے کہ آپ کے جو پہلو میں بیٹھے ہیں آپ ان کو دیکھ نہیں رہے، اور یہ بیٹھے ہوئے آپ جتنے وجود میں بیٹھے ہیں اتنا وجود نہیں ہے آپ کا۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز آپ کے بدن سے نکل رہے ہیں جو آپ کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب نور ہے جو آپ کے بدن سے نکل رہا ہے۔ جب آپ سن رہے ہیں تو یہ ویوز جو میرے آپ کے کان تک جا رہے ہیں یہ بھی نور ہے، اور یہ آپ کے ذہن کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ اجاگر کرتے ہیں۔ اسی لیے امام نے کہا ہے کہ جو حکمت پا لیتا ہے اس کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، اور کتنا نور ہے کہ ہم جب صلوات بھیجتے ہیں تو ملائکہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے صلوات کی آواز آ رہی ہے۔ اور روز محشر جب گناہوں کا وہ ترازو میں تولے جائیں گے گناہ، اور نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے، تو ایک ہی چیز اس کو زیادہ کر سکتی ہے اور وہ آپ کی صلوات ہے، اور دوسرے مجھے مغرب کی نماز زیادہ پڑھنا ہے، کیا میں 3 رکعت سے 4 رکعت کر سکتا ہوں؟ نہیں، 4 سے 5 نہیں کر سکتا، 5 تو 3 رکعت ہی رہے گی، لیکن مجھے زیادہ کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ عدد نہیں بڑھا سکتے تو وزن بڑھاؤ۔ تو وزن بڑھانے کے لیے جو سب سے وزنی چیز ہے وہ درود بر محمد والے محمد ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے مولانا اتنی صلواتیں نماز میں، رکوع میں بھی صلوات، سجدے میں بھی صلوات، اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ صلوات کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا بھیا اپنے رکوع کو میں وزنی بنا رہا ہوں، اپنے سجدے کو وزنی بنا رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ سجدہ میں خود سے نہیں کر رہا ہوں، محمد والے محمد کے راستے میں کر رہا ہوں، رکوع بھی محمد والے محمد کے راستے میں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہمارا بچہ پیدا ہو وہ شکایت کرے گا روز ہم پڑھنے والے، تو نے مجھے اس کے گھر میں پیدا کر دیا جو گنہگار ہے نہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں گنہگار کے، جب تو نے مجھے گنہگار کے وہاں پیدا کیا ہے تو میں بھی تو گنہگار نکلوں گا۔ تو خدا نے کہا کہ نہیں،
جس ماں نے تمہیں اپنے رحم میں رکھا ہے، اس ماں کی پیدائش کو جب تمہیں ولادت دیتی ہے وہ ماں، تو قبل اس کے کہ تم پیدا ہو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہوں. پورے گناہ ماں کے معاف ہیں ایک ولادت کے ساتھ. اگر اس طرح سے رہے. اگر کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ باپ کی نمازیں بڑے بیٹے پر قضا واجب ہے؟ کبھی آپ نے کوئی حدیث سنی ہے ماں کی قضا واجب ہے؟ ایک سوال لیجیے محمد نہیں. تو یہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پورے گناہ معاف. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. اس کے بعد اتنا اس میں وزن درد ہوتا ہے جو اس کو برداشت کرتی ہے وہ. اور دیکھیں اس کے بعد برداشت بھی کرتی ہے. اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے سامنے لے کر آئے تو اس کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کرتی ہے. یہ کبھی نہیں سوچتی کہ اس بچے کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ماں جب زندگی دیتی ہے تو اس زندگی سے اس کو مسرت ہوتی ہے. جب ماں زندگی دے اس کو مسرت ہو تو اب رسول اللہ نے جو ہمیں مذہب پہنچایا ہے جو زندگی ہے، جب ہم زندگی پر عمل کرتے ہیں تو رسول اللہ پر کتنا اس کا اثر ہوتا ہوگا اور کتنے خوش ہوتے ہوں گے. تو یہاں پر جو ہے وہ بچہ بھی معصوم اور جس آغوش میں آیا ہے وہ آغوش بھی معصوم. ہم جیسے گنہگاروں کے آغوش میں آنے کے بعد معصوم ہم کہلاتے ہیں. جب ہم آغوش میں آتے ہیں تو ماں بھی معصوم ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ جیسے معصوم کی پرورش کے لیے کیا خدا بند آدم کسی کافر کو رکھے گا؟ جیسا رسول معصوم ہوگا ویسا ہی اس کا پرورش کرنے والا معصوم ہوگا. ایک سلوات بھیجے محمد. اب یہ بچہ معصوم ہے. کیوں معصوم ہے؟ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. بس میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ گناہ تو نہیں کیا اس نے، لیکن نہ جانتے ہوئے گناہ نہیں کیا. جانتا ہی نہیں کچھ تو گناہ کیا کرے گا؟ لیکن پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرتے ہیں. ایک بات میں آپ سے کہوں، یہ معصوم بچہ آپ کے گھر میں ہے اور اس کے رونے کی آواز بلند. گھر میں جتنے لوگ ہیں ان کی کیفیت مجھے بتائیے. سب بے چین. بچہ رو رہا ہے، معصوم رو رہا ہے، اور اگر وہ بچہ خوش ہو، ہنسے، مجھے ایمانداری سے بتائیں آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اسی لیے کچھ وہ بھی ہیں واٹس ایپ پہ یا کسی جگہ پر میں نے دیکھا بچے کی ہنسنے کی آواز ہے. تو آپ جب سنتے ہیں اس کو تو آپ کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو معصوم روئے تو سب بے چین، معصوم اگر خوش ہو تو سب خوش. اسی لیے امام نے کہا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. ایک سلوات کہتے محمد والے. تو یہ چھوٹا سا بچہ بغیر جانے ہوئے معصوم ہے. یہ اور ہمارے معصومین زمین آسمان کا فرق ہے. یہ نہ جانتے ہوئے معصوم ہے، وہ جانتے ہوئے معصوم ہے، وہ علم رکھتے ہوئے معصوم ہے. اور جب تک پرورش ماں کر رہی ہے ایک خاص خصوصیت ہے کہ وہ جتنا بچے کو اپنے سے قریب رکھے گی اتنا ہی بچہ سکون میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی رب ہے، اس کی رازق ہے. تو جتنا بچہ ماں سے قریب، آپ گود میں لے لیں بے چین ہوگا، روئے گا، اور ماں کے پاس دے دیں سکون ہو گیا. ارے ماں کے پاس دودھ نہیں ہے پھر بھی سکون سے ہے، اس لیے کہ ماں پر توکل ہے.
بھروسہ ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو یہ بچائے گی بھی اور یہ مجھے کھلائے گی بھی پلائے گی بھی، میری دیکھ بھال بھی کرے گی۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی قربت سے دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے، اس لیے کہ اصل خالق مطلق تو وہی ہے۔ جب اللہ سے دور ہوتے ہیں تو بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، اللہ سے قریب ہو تو سکون مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، پیسے اور دولت جو ہے اللہ سے دور ہونے کے بعد بے چینی بڑھائیں گے مگر سکون عطا نہیں کر سکتے۔ اور ایک فقیر جو ہے اس کے پاس پیسے نہ ہو مگر اللہ سے قریب ہو تو اس کو سکون ملتا ہے۔ سکون سب سے بڑی چیز ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے والے کو بھی سکون نہیں ہے۔ سکون اس وقت ملتا ہے جب اللہ سے قربت ہو جائے، جیسے ماں سے قریب بچہ ہوتا ہے تو سکون ہو جاتا ہے، ویسے ہی اللہ سے قریب بندہ ہو جائے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ اور یہی ماں جو ہے، آپ دیکھیں کبھی انڈیا گئے، پاکستان گئے، پاکستان کی گلیوں میں گئے تو وہاں جب گلیوں میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ مرغیاں ہیں گھوم رہی ہیں، اور اتنے میں کتا آ گیا، اس نے دوڑانا شروع کر دیا مرغی۔ آپ نے دیکھا کہ مرغی آگے آگے کتا پیچھے پیچھے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے اسی مرغی کو دیکھا کہ اس کے بچے بھی ہو گئے، اور وہ اس کے بچے اس کے پر کے نیچے۔ اب کتا آیا، اب معاملہ الٹا ہو گیا، وہی جو کل دوڑ رہی تھی اب کتے پہ حملہ کر رہی ہے۔ ارے طاقت کہاں سے آ گئی؟ کہا طاقت اس محبت سے آئی ہے جو اس کو اس کے بچوں سے ہے۔ کل تک یہ ماں نہیں تھی، محبت نہیں تھی، کتے سے بھاگ رہی تھی، اب اس کے دل میں بچوں کی محبت آ گئی تو اب یہ اپنے سے بڑے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بس اگر آپ سے لوگ پوچھیں کہ محبت اہل بیت کا فائدہ کیا ہے تو آپ اس کو یہی جواب دیجیے گا، اگر محبت نہیں ہے تو ہر ایک سے بھاگیں گے، اور اگر محبت اہل بیت ہے تو بڑے سے بڑے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے ڈٹ کر۔ ایک صلوات بھیجیں محمد ایک سے ایک پورے لاجک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں زور نہیں لگاتا اپنی مجلس میں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وہ ہتھوڑی لے کے تھوڑی سر کے اندر مضمون ڈالنا ہے، یہ تو آپ اپنے دل سے اس کو لیں۔ تو یہاں محبت جو ہے وہ محبت کے آنے اور نہ آنے سے فرق پیدا ہوا۔ اسی طرح سے اللہ کی محبت اگر کسی کے دل میں آ جائے، اور اللہ کی محبت جب دل میں آ جائے تو پھر وہ میدان سے نہیں جاتا، کرار بھی ہوتا ہے، غیر فرار بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ تم میرے لیے کھڑے ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور رسول سے محبت کرتے ہو، تو اللہ اور رسول تم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو بس یہاں پر آپ رک جائیں، اور رکنے کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میں اللہ سے کیسے محبت کر سکتا ہوں تو بس جواب یہی کہیے، ان سے محبت کروں جن سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت مل جائے گی۔ تو حب علی عبادت خدا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ میدان سے بھاگ رہے ہیں۔ میدان میں جنت، اللہ ایک آیت اور ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے مومنین کے جان اور مال کو، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اور مولا نے بھی کہا ہے کہ جنت سے کم قیمت پر اپنے نفس کو نہیں بیچنا، گھاٹے میں رہو گے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے بیچ دیا۔ جب بیچ دیا تو مالک کون؟ اللہ۔ ہم کو ہمارے پاس کیا ہے؟
ہمارے پاس ہے کیا؟ نفس تو بیچ دیا ہم نے قیمت لے لی. اب میدان میں کھڑا ہو کر میں اگر اس نفس کو اپنا سمجھوں گا تو بھاگوں گا، اور اگر اس نفس کو اللہ کا سمجھوں گا تو رکوں گا، کہ میں نے تو بیچ دیا تھا، اب اللہ جانے اور اس کا نفس جانے، اس کی ملکیت جانے. تو علی کے ہر میدان میں ہونا بتا رہا ہے کہ علی تو پہلے ہی نفس کو اپنے اللہ کے حوالے کر چکے ہیں. اسی لیے ہم نفس علی کو نفس اللہ کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. مجھے معلوم ہے 20 منٹ سے زیادہ انسان کا ذہن جو ہے وہ کسی کو غور سے نہیں سنتا. 20 منٹ 17 منٹ بلکہ اس کی صلاحیت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو سننے کی. مولانا لوگ جو ہے بیچ میں سلوات بھیج دیتے ہیں تو پھر 17 منٹ اور شروع ہوئی. ایک سلوات بھیج. تو معصوم بچہ جب آ جاتا ہے ماں کی آغوش میں تو اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے. بس یہاں پر میں آپ کو روکوں گا اور روکنے کے بعد یہ کہوں گا کہ جس نبی کو اپنا ریپریزنٹیٹو بنا کر خدا نے بھیجا ہے، جب وہ نبی مخلوق میں نہ رہے، مثال کے طور کے اوپر جس کو آپ نے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، اگر وہ مر جائے تو پھر اس کی جگہ پر آپ کس کو رکھیں گے؟ اس کی جگہ پر اسی کو رکھیں گے جو اس کی شان رکھتا ہوگا جو پہلے تھی. تو اب رسول کے بعد جب کوئی آئے گا تو اس کے پاس وہی شان ہونا چاہیے جو رسول کی شان ہے. بڑا مشکل مرحلہ ہے. آپ ذرا سوچیں. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں یہ میرا پکا دوست ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ جو یہ کرے وہ ایسے ہے جیسے میں کر رہا ہوں. یہ بڑی مشکل کام ہے کہ جو یہ کرے وہ میں کر رہا ہوں. یہ جنگ کرے تو میں کر رہا ہوں، یہ سلو کرے تو میں کر رہا ہوں، اس سے محبت مجھ سے محبت، اس سے دشمنی مجھ سے دشمنی. یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو. یہ صرف اس جگہ ملے گا جہاں رسول کہہ رہے ہیں کہ علی جو ہے وہ صرف علی نہیں ہے، علی میرا نفس ہے. اور جب نفس رسول بن گئے تو رسول کے جانے کے بعد نفس رسول سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے فخر الدین رازی نے یہ کہا کہ شیعوں کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول کے بعد علی نفس رسول ہے، اور آیت مباہلہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ نفس رسول ہے. تو جب رسول جائیں گے تو رسول کے بعد نفس رسول آئے گا. تو یہ غدیر میں بلند کر کے رسول صرف علی نہیں دکھا رہے ہیں، یہ نفس رسول دکھا رہے ہیں. اور یاد رکھیں گے، یہ بھی جملہ یاد رکھیے گا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ رسول کہہ رہے ہیں نبی آدم کے لیے بھی، نوح کے لیے بھی، ابراہیم کے لیے بھی، جبرائیل کے لیے بھی، میکائیل کے لیے بھی، سب کے مولا رسول ہیں. اور جس کے مولا رسول ہیں اس کے مولا علی. ایک صلوات بھیجیں محمد. اور جب نفس کی بات آ گئی ہے تو میں آپ سے ایک جملہ اور بھی بتا دوں کہ بڑی مشکل کام ہوتا ہے کہ نفس تو وہ پورا واقعہ تھوڑا سا آپ کی سما خراشی کے لیے، تاکہ آپ جائیں تو آپ کی نیند اتنی زیادہ نہ ہو کہ کار نہ چلا سکیں. تو بس یہاں پر میں آپ کو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جیسے ہی آیت اتری مباہلے کی، رسول نے 3 دن تک ان کو سمجھانے کی کوشش کی. نصارہ نجران کو، کرسچنز کو، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. انما مثل عیسیٰ کا مثل آدم. وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے. عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم. ان کو خلق کیا اور کہا کن فیکون، تو وہ ہو گئے. اب رسول اللہ نے جب قرآن کی آیتیں سنا دی
اور وہ کنونس نہیں ہوئے، تو اب خدا نے کہا اب ان سے کہہ دوں فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، اب آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، تو سب مل کر اس کے بعد لعنت کا قرار دیں گے اللہ کی جھوٹوں کے اوپر۔ آپ میرے نظروں میں سب کے سب سچے ہیں، سب کے سب سچے ہیں، لیکن یہاں پر اگر میں آگ روشن کر دوں اور یہ کہوں کہ جو سچا ہوگا وہ نہیں جلے گا، تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ ارے بھیا پتا نہیں، کبھی جھوٹ بولے ہوں گے، کوئی اس میں نہیں جائے گا، ہے نا؟ یہ جائیں گے بھائی، ایسا نہیں کریں، میں خود بھی نہیں جاؤں گا، ایک سب بات حسن بھائی جائیں گے۔ بچپن کی ذمہ داری کون لے گا کہ کبھی جھوٹ نہ بولے ہو؟ تو بچپن کی ذمہ داری کون لے گا؟ تو یہ مباہلہ نہیں تھا، یہاں پر لعنت کی آگ بھی جل رہی تھی، تو بڑے بڑے صدیق جو ہیں وہ ٹھٹک کر پیچھے رہے، بڑے بڑی صدیقائیں جو ہیں پیچھے ہو گئی۔ یہاں پر معلوم تھا کہ اب اگر یہاں پہنچے تو لعنت کی آگ قیامت تک ہمیں جلاتی رہے، تو ہم کہا کہ نہیں، تو چاروں طرف سے مدینے والے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ رسول کیا کر رہے ہیں۔ رسول نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اہل بیت کو ساتھ لے کر چلے، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، لے کر چلے ہیں، تو اسی انداز سے لے کر چلے ہیں جس انداز سے آیت اتری ہے۔ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو آگے امام حسین گود میں، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پھر عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں پیچھے بطول، اس کے پیچھے جو ہے تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں مولا کائنات۔ تو ایسے لگ رہا تھا کہ سامنے سے دیکھو تو حسین، پیچھے سے دیکھو تو علی، اب ذکر حسین کرے تو علی بھی ساتھ میں ہوں گے، اور علی کا ذکر کرے تو حسین بھی آئیں گے۔ ایک سوال ہے محمد والے، جینا ہے تو علی کی طرح اور مرنا ہے تو حسین کی طرح۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آگے سے دیکھو تو رسالت ہے اور پیچھے سے دیکھا تو امامت، دونوں ارشاد سے چل رہے ہیں۔ کوئی صحابی آگے بڑھ کر نہیں کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں بھی، یا رسول اللہ میں بھی۔ چادر تطہیر اتنی چھوٹی تھی، اس میں سب گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، 9 ازواج بھی گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اصحاب بھی گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے اتنی چھوٹی، میدان یہاں پر اتنا بڑا ہے، اور یہاں کیوں نہیں آتے؟ کہا دونوں میں فرق ہے، چادر میں جو آ جائے وہ سلوات پڑے گی اس کے لیے قیامت تک، اور مباہلے میں جو آ جائے اس کے لیے قیامت تک لعنت ہو۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے آیت میں اور گنجائش نہیں ہے، بیٹیوں کی گنجائش نہیں ہے، عورتیں ہیں، بیٹے ہیں اور نفس ہیں، یہاں بیٹیوں کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آیت میں بہنوں کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو آیت کہے گا عورتیں میچور ہوں، چھوٹی نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ چھوٹی بچی کو آپ عورت نہیں کہتے، چھوٹی بچی کو بچی کہتے ہیں۔ اب ایک جملہ سنیے گا بہت غور سے، رسول کے گھر میں 9 عورتیں تھیں، 9 بیویاں تھیں، رسول کے گھر میں ایک بیٹا بھی تھا ابراہیم۔ رسول نے اپنے گھر سے کسی کو نہیں لیا اور علی کے گھر سے کسی کو نہیں چھوڑا۔
ایک سلوات بھیجے محمد والے سب کو ساتھ لے کر چلے. جناب زینب اور ام کلثوم ہیں مگر وہ آیت میں نہیں آتی. تو یہاں پر رسول پہنچے ہیں. اب یہ جملہ جو ہے مجھے آپ کو سامنے کہنا ہے کہ اگر عصمت رسالت سے نکال دیں تو رسالت ختم، اور اگر عصمت امامت سے نکال دیں تو امامت ختم. یہاں پر جو ہے وہ رسول جب چل رہے ہیں تو آگے رسالت، دہنے بائیں امامت، پیچھے امامت، بیچ میں عصمت. ایسے لگ رہا ہے کہ فاطمہ کی شعائیں رسالت تک بھی پہنچ رہی ہیں، امامت تک بھی پہنچ رہی ہیں. اس طرح سے چلے ہیں اور چلنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ فاطمہ مرکز اہل بیت ہیں، اور جہاں فاطمہ مرکز اہل بیت ہیں تو مرکز خلافت بھی ہے، مرکز امامت بھی ہے، مرکز رسالت بھی ہے. اگر فاطمہ کو درمیان سے نکال دیں تو نہ خلافت ملے گی، نہ رسالت ملے گی، نہ امامت ملے گی. تو اب جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی خلیفہ وقت ہونے کا دعویٰ کرے اس سے پوچھیں کہ تمہارا رشتہ فاطمہ سے کیا ہے. اگر فاطمہ سے رشتہ ہوگا تو پھر امام بھی ہے، پھر خلیفہ بھی ہے. اگر رشتہ نہیں ہے تو نہ خلیفہ ہے نہ امام ہے. ایک سب بات ہے جو محمد والے بس اللہ گرامی. آخری جملے آپ کے سامنے، اور وہ یہ کہ نفس رسول کی حیثیت سے مولا کائنات چلیں. ہر میدان میں مولا کائنات آگے آگے رہیں. جنگ خیبر میں آگے، جنگ بدر میں آگے، لیکن مباہلہ میں سب سے پیچھے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں سنیے غور سے. جہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر بہادر کو رکھا جاتا ہے. یہاں پر خطرہ آگے سے نہیں تھا، یہاں پر خطرہ پیچھے منافقین سے تھا. تو علی پیچھے چلے اور اسی شان سے بیٹھ گئے رسول اللہ. اور اب جملہ سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. نصارہ نجرانی کہہ رہے ہیں ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں، دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے اور ٹل جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. صرف چہرے دیکھنے کے بعد نصارہ نجران پہچان گئے. چہرے دیکھنے کے بعد مسلمان نہیں پہچان سکے. یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں. اس کے بعد جملہ سنیے گا. آ کر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، شکست مان لی. اور آیت یہ کہہ رہی وَنَجْعَلْ ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت، یعنی اتھارٹی لعنت قرار دینے کی اہل بیت کے پاس ہے. مباہلے میں تو نہیں کر سکے اس لیے کہ انہوں نے سلو مان لی، لیکن اتھارٹی ہے اب بھی ان کے پاس. تو اب اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ فاطمہ دربار خلافت میں کیوں گئی تھی تو یہ نہ کہیے گا کہ فاطمہ دربار خلافت میں فدق مانگنے گئی تھی. نہیں، بلکہ جھوٹوں کی جو لعنت کا اختیار ہے فاطمہ کے پاس، وہ لعنت پہنچانے کے لیے گئی تھی. ایک سوال بھیجے محمد والے. اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچوں کے ساتھ یعنی سچوں کو میدان میں لا کر رسول بتا رہے ہیں کہ یہ وہ سچے ہیں کہ جن کے ساتھ تمہیں ہونا ہے. اگر یہ کہہ دیں تو زمین پانی اگلنا شروع کر دے. اگر یہ کہہ دیں. جناب عباس دریائے فرات کے اوپر جو چلوں میں پانی لے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ عباس پانی پینے کے لیے نہیں، عباس پانی کو پانی پلا رہے ہیں. عباس پانی کو زندگی دے رہے ہیں. کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہیں رد کر دیا، ورنہ دنیا کا تمام پانی جو ہے وہ کڑوے ہو جاتے. لیکن عباس نے اس پانی کو واپس پھینک کر یہ کہا کہ اب جو ہے تم رہو گے زمین پر مگر عباس کے صدقے میں.
تو وہی عباس جو ہے پانی پھینک کر اپنا مشکیزہ بھر کر چلے ہیں. یاد رکھیے گا جب تک عباس کا شانہ قلم ہوا، عباس کے سینے پر مشکیزہ تھی، مشکیزہ سینے پر ہے، علم عباس کے ہاتھ میں ہے، پورے میں طرف متوجہ ہو کر، اور ایک ہاتھ میں نیزہ ہے. بایاں شانہ پہنا شانہ قلم ہوا، عباس نے بائیں ہاتھ سے علم کو پکڑا، نیزہ چھوڑ دیا، علم کو جو ہے اپنے ران اور گھوڑے کے درمیان دبایا. اس کے بعد جو ہے وہ بایاں ہاتھ قلم ہوا تو عباس نے مشکیزہ کو اپنے سینے پر لیا اور گھوڑے سے کہنے لگے جلد سے جلد پہنچا، سکینہ پیاسی ہے. خرملہ نے مختار سے کہا کہ ایک تیر میں نے وہ مارا ہے جو مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں لگایا. عباس نے جیسے ہی پانی بہتا ہوا دیکھا، گھوڑے سے کہا کہ اب خیمے میں نہ جانا. عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا اور موڑنے کے بعد پھر دشمنوں کے نرغے میں پہنچے ہیں تو گرز آہنی سر پر لگا ہے اور عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں. جو بھی بلندی سے زمین پر آتا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دیکھ لیا کرتا ہے. یہ حسین کا بھائی، یہ علی کا شیر جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہے تو ہاتھ موجود نہیں تھے. آواز دی آقا میرا سلام قبول کیجئے. حسین نے پہلی مرتبہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھا. الان ان کا سرا زہری، ارے اب تو میری کمر ٹوٹ گئی. یہ کہہ کر حسین آئے اور آنے کے بعد عباس کے شانوں کو سینے سے لگایا. عباس کے جسم کے پاس آئے، سر کو اٹھایا، زانوں پر رکھا. عباس نے ہٹایا. کہا بھیا کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہا کہ آقا میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہے لیکن آپ کا سر کس کے زانوں پر رہے گا جب آپ دنیا سے جائیں گے؟ اجرکم اللہ. حسین نے کہا کہ بیٹا بھیا کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ ہاں مولا ایک خواہش ہے. میں نے سنا ہے بچپن سے کہ جب سب سے پہلے میں نے آنکھیں کھولی ہیں تو آپ کا دیدار کیا ہے. اب چاہتا ہوں کہ جاتے ہوئے بھی آپ کا دیدار کر لوں. امام نے کہا کہ اچھا تو پھر دیکھتے کیوں نہیں؟ کہ ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسرے آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. حسین نے خون آنکھوں سے پوچھا اور پوچھنے کے بعد عباس نے بھائی کی طرف دیکھا. کہا کہ اور کوئی وصیت ہے؟ کہا کہ آقا جب بھی کوئی شہید ہوا ہے آپ کے ساتھ میں بھی تھا لاش اٹھانے میں، اب اکیلے آپ ہیں، علی اکبر ہیں، میری لاش نہ اٹھائیے گا. اب وہ اتنی زخمی ہے کہ آپ سے اٹھائی نہ جا سکے گی. ہاں ایک اور بات ہے، سکینہ میرا انتظار کر رہی ہوگی. مجھے شرم آتی ہے کہ سکینہ کے پاس واپس لوٹوں اور میری مشکیزہ خالی ہو. حسین نے ایک مرتبہ کہا بھیا جاتے ہوئے میری خواہش بھی پوری کر دوں. کہا کہ آقا وہ کیا خواہش ہے؟ کہا کہ ہمیشہ مجھے آقا کہا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. عباس نے حسین کی طرف دیکھا، بھائی کہا اور روح مفارقت کر گئی. اب حسین واپس چلے ہیں علم لے کر. سکینہ بچوں کے ساتھ خیمے کے سامنے کھڑی ہوئی علم کا دیدار کر رہی ہے کہ ایک مرتبہ جب علم آتے ہوئے دیکھا تو سکینہ نے کہا اے بچوں خوش ہو جاؤ، میرا چچا آ رہا ہوگا. جیسے ہی علم قریب آیا اور سکینہ نے یہ دیکھا کہ علم کے بجائے علم کو عباس کے اٹھانے کے بجائے حسین اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو دوڑ کر سکینہ امام کے قدموں سے لپٹ گئی. اے بابا اب میں پیاسی نہیں ہوں، میرے چچا کو واپس لے آئیے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو صبح غم حسین کی کسی غم میں نہ رلائے. جب بشیر نے یہ اطلاع محلے بنی ہاشم میں دی ہے
کہ حسین کربلا میں مارے گئے تو ایک مرتبہ ام البنین گھر سے نکلی، اے بشیر کیا بکتے ہو، بتاؤ عباس کو کیا ہوا، بتاؤ میرے بچوں بیٹوں کو کیا ہوا؟ کہا کہ بی بی جب تک عباس کے شان قلم نہیں ہوئے اس وقت تک زہرا کے لال کو کوئی شہید نہ کر سکا، بس یہ سننا تھا۔ تو ایک مرتبہ ام البنین نے ہاتھ اٹھائے، ہائے میرے شیر کے ہاتھ ہوتے تو میں دیکھتی کہ کس طرح سے حسین کو شہید کر اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارے اللہ واسطہ محمد والے محمد کا، واسطہ بالفضل عباس کا، تمام مومنین کی حاجتیں پوری فرما، آنے والے واسطہ سکینہ کا اور حضرت عباس کا، تمام مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو دین و دنیا میں کامیابی اور کامیابی عطا فرما، جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما، پانے والے بحق شہداء کربلا جہاں جہاں مومنین ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، حج اور زیارت سے مشرف فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے اعمال